بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ملکی معاملات میں کشیدگی جو ہے بجائے کم ہونے کے بڑھتی جا رہی ہے. معاملہ سیاسی ہو، معاملہ انتظامی ہو، معاملہ عدلیہ کا ہو یا معاملہ کشمیر کا ہو، ہر طرف جو ہے وہ انتشار ہی سامنے آتا ہے اور جو کشیدگی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. معاملہ پہلے کشمیر کا تھا، وہ سیٹل ہوا تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے ایک خط کی خبریں سامنے آئیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ عدلیہ کے کام میں مداخلت کا خط لکھا ہے اپنے جسٹس کو، اور اس میں کچھ جو ہے وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. لیکن ساتھ ہی جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا رپلائی بھی آ گیا کہ ریاست کے کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں، اس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی. اور یہ تاثر جو ابھر رہا تھا کہ شاید اداروں کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی عدلیہ پر پریشر ہے، اس کو انہوں نے نگیٹ کیا اور اس کو اس تاثر کو جو ہے وہ غلط قرار دیا. اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی صورتحال نارمل ہو گئی ہے. آج 4-5 روز بعد ایک بڑا ہیوی پیکج جو ہے وہ کشمیر کے عوام کو دیا گیا ہے ان شیپ آف بجلی کے یونٹ کے جو پرائس ہے اس پہ، اور آٹا کی جو صورتحال تھی اس پہ بھی، اور جو اشرافیہ کی مراعات ہیں اس پہ بھی ایک کمیشن جو ہے بن گیا. تو آج جو ہے وہ کشمیر کی صورتحال بھی نارمل ہو گئی. ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ آج ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہیں راجہ کمال الاسلام صاحب، مسلم نون سے تعلق ان کا. راج صاحب شکریہ وقت دینے کا. جنید اکبر خان صاحب تحریک انصاف سے، آپ کا تعلق ہے سر، شکریہ آپ کا وقت دینے کا. گل اصغر خان صاحب، آپ کا تعلق اسلام پاکستان پارٹی سے ہے، آپ کا شکریہ. راج صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سر، یہ ملکی معاملات سر کس طرف جا رہے ہیں؟ کبھی عدلیہ پہ دباؤ کی خبریں ہیں، کبھی جو ہے وہ 6 ججوں کا خط، آج پھر ایک خط سامنے آیا اور تاثر دیا گیا کہ کوئی جو ہے وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے. لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے ملک منصور امان کی طرف سے بھی ایک تردید سامنے آئی کہ ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ تناؤ کیوں ہوا ہے سر سوسائٹی میں، ملک میں، اس سے بجائے کم ہونے کے یہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کو اگر آپ سماج کی آئینے سے دیکھیں تو یہ ایک ٹرانزیشن ہر سوسائٹی میں اور اس کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں بھی اور سماجی سیٹ اپ میں بھی ٹرانزیشن کی سٹیج آتی ہے. اور فارچونیٹلی کہہ لیں یا انفارچونیٹلی اس وقت اس ٹرانزیشن کی سپیڈ تھوڑی تیز ہے. جنرلی پولیٹیکل ایولوشن جب بھی معاشروں میں ہوئی ہے تو وہ ذرا سلو ہوئی ہے، اوور سینچریز ہوئی ہے. تو اب چونکہ انفارمیشن کا ریٹ بھی تیز ہوا، ٹیکنالوجی تیز ہوئی، تو ایک تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری، جس طرح وہ آپ نے جس خط کا ذکر کیا، میں نے وہ خط پڑھا نہیں ہے لیکن جو 1-2 سلائیڈز دیکھی ہیں اس میں سرویلنس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سرویلنس کی جو ایکٹیویٹی ہے، تو سرویلنس ایکٹیویٹی کوئی ضروری نہیں ہے نیسیسریلی کسی جگہ. آپ کل کوئی اگر اٹھ کے کہے جی یہ سڑکوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی کسی کی پرائیویسی پہ شاید یہ انٹروژن ہے، تو یہ بیسیکلی سرویلنس مینٹ فار سیکیورٹی بھی ہو سکتی ہے. سرویلنس meant for some negative intrusion on the part of some anti-state elements or even the states anti to Pakistan بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے بڑی کیئرفلی ان چیزوں کو پروسیس کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اکثر لوگ شکوک کا اظہار کرتے پائے گئے ہیں کہ جی وہ فلاں میری گلی پہ نکر پہ کھڑا تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ ذرا آزادی سے خارج کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہو یا کوئی سگریٹ پینے کے لیے نکلا ہو. تو اس قسم کی چیزوں کو بڑی کیئرفلی پہلے اسے سینسٹائز نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پر ریئیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. جنید صاحب آپ بتائیے گا. سر، ایک تو یہ معافی والا معاملہ جو ہے وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ معافی ثانیہ 9 پہ کس نے مانگنی ہے اور کس سے مانگنی ہے، یہ بھی جو ہے وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. لیکن نہیں ہو، ثانیہ 9 ہوا اور کیسز بھی چل رہے ہیں، ملٹری کورٹ میں کیسز ہیں، آلدو وہ روکے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے. لیکن کوئی جو ہے وہ اس صورتحال کو کوئی نارمل کیا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف بھی بیٹھے، نون لیگ بھی بیٹھے، پیپل پارٹی بھی بیٹھے اور باقی سیاسی جماعتیں بھی بیٹھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی جی. بالکل جی، یہ ملک ہمارا ہے، یہ پارٹیاں بھی ہماری ہے اور یہ سیاست بھی، جمہوریت بھی ہماری ہے. ہمیں مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہے. لیکن یہ ہم اپنے رویوں سے ثابت کریں گے، صرف باتوں سے ثابت نہیں کریں گے. کہ ایک طرف رانا صاحب ٹاک شو میں کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کو تیار ہے، بات کرنے کو تیار ہے، اور پھر 8 مئی کو سارے پنجاب میں جو ہے ہمارے ورکر کے گھروں پہ دوبارہ چھاپے پڑے، پھر دوبارہ FIR کاٹی گئی. تو یہ چیزیں اگر کوئی واقعی چاہتا ہے تو بالکل ہے، ہمیں بھی اس کو بات کرنی چاہیے، ہمیں بھی بات بڑھانی چاہیے. اور پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ بیٹھ کے اس کا حل نکال سکتے ہیں. نہ کسی ادارے کے پاس یہ اختیار ہے، نہ کسی ادارے کا یہ کام ہے.
اگر پولیٹیکل لوگ ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا حل نکلے گا. لیکن آپ کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ہمیں نہ بیٹھنا ہے نون لیگ کے ساتھ، نہ بیٹھنا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ، وہ بیٹھنا چاہتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ اور باقی اداروں کے ساتھ. نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اختیارات پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. یہاں پر جو حکومت بنی ہے سب کو پتہ ہے کہ جن اداروں نے اس کو لے کے آئے تو اس نے یہی کہا کہ ہمیں میاں نواز شریف صاحب قابل قبول نہیں ہے. انہی اداروں نے اپنا جو ہے انٹیریئر منسٹر ان کو جن بیچاروں کے ساتھ یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو یہ اس کی مرضی کے بغیر بٹھایا گیا ہے، وہ نہ پارٹی کا کو جواب دے ہے نہ قیادت کو جواب دے. تو یہاں پر پھر بات وہی آتی ہے کہ ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے جن کے پاس اختیار ہو. جن بندوں کے ساتھ اختیار نہیں ہے، کسی اور نے اس کو بٹایا ہے، تو مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ ہم وہ بات کریں گے. تو ورنہ یہ کسی ادارے کا یا اس کا انڈیویجول کا کام نہیں ہے. پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالے تاکہ ہر بار جو الیکشن کے بعد یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ رداندی ہوئی ہے اور نہیں ہوئی. اور بدقسمتی ہماری یہی کہ جب سے پاکستان بنا ہر دفعہ جو ہے پولیٹیکل پارٹی نے یہی کہا کہ یار سیاست میں دانی، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ہم تو ہمارے ساتھ تو ہوا ہے، ہم تو کہہ رہے 2013 میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ داندی ہوئی، لیکن کوئی اور پارٹی یہ نہیں کہتی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ داندی ہوئی. اس دفعہ پنجاب کی ساری پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ داندی ہوئی. کہ نون کے جو ہے عہدیدار ہے عابد رضا صاحب، اس دن اس کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تیسری نمبر پہ تھے، پی ٹی آئی دوسری نمبر پہ تھے، پی ٹی آئی جیت گئی تھی. جماعت اسلامی کی ساری قیادت کہہ رہی ہے کہ وہ یہ جیت گئی، اور بھی 2-3 لوگ آگے اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی. تو اس کا حل ہمیں جو ہے کیونکہ وہی اسمبلی جو ہے اس کا حل نکال سکتے، وہی لوگ اس کا حل نکال سکتے ہیں جن کے پیچھے عوام ہو اور ان کے پاس مینڈیٹ ہو. بالکل. گل اسکر صاحب، آپ سے بتائیے گا کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ آج حافظ حمد اللہ نے بھی کہہ دیا کہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے لیے رستہ بنایا جا رہا ہے اور بہت جلد وہ شاید جو ہے وہ باہر ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس طرح بندہ باہر آ سکتا ہے جس کو سزائیں ہوئی ہوں اور سارا کچھ جو ہے وہ کیسز چل رہے ہوں؟ اور دوسرا جو ہے وہ مذاکرات کی بات، ابھی جنید صاحب نے جو پی ٹی آئی سے ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مذاکرات تو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے اور جو پارلیمان میں جماعتیں ہیں ان سے ہونے چاہیے. تو کس طرح رستہ نکلے گا سر؟ دیکھیں، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا. سب سے پہلے میں دوسری بات پہ آتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہاں کے اوپر بحث ہو، ڈسکشن ہو، اور پارلیمنٹ بنائی اسی پرپز کے لیے گئی ہے. اور پولیٹیکل پارٹی کا جو بیسک وہ ہوتا ہے کہ وہ انگیج رہتی ہے اپنی باقی پارٹیز کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن انفارچونیٹلی اب جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے اس میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی، اپوزیشن میں اسپیشلی. اور جب یہ بات ہو رہی ہے روڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے، جی ہم ویجیٹیشن کر رہے ہیں، ہم یہ چیز کر رہے ہیں، اور دیکھیں اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے. تو اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب ملک ٹوٹل آپ کے ملک میں کتنا 7-8 ارب ڈالر رہ گیا، وہ بھی مانگے تانگے کا ہے. ہم سب جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ہم کس چیز کے ووٹ لے کے آئیں، اور ہمارا جو پرائم آبجیکٹیو ہے وہ عام آدمی کی خوشحالی کا آبجیکٹیو ہے. تو وہ کب آئے گی؟ ایف ڈی آئی کب آئے گی؟ جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ پولیٹیکل اونرشپ بھی ہوگی. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ملیں گی تو تب آپ کی جب کوئی بھی پروجیکٹ آپ لے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ سے پروجیکٹ کھڑا بھی کر دے گی، پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہوگی تو وہ نہیں چل سکتا. ایسا ہی ہے. تو پولیٹیکل آپ نے یہ کشمیر کے معاملے میں بھی بات کی، کشمیر کے معاملے میں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھ لیا، آپ کو وہاں پہ کشمیر کی قیادت نظر نہیں آ رہی تھی. وہ جس طریقے سے قیادت نظر آنی چاہیے تھی وہ قیادت نظر نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آپ لیفٹ رائٹ کی ڈسکشن زیادہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہے. اس ٹائم تو بگیسٹ ایشو از اکانومی، اس کو ہم نے بہتر کیسے کرنا ہے. بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ بہتری صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ شروع ہو جائے. اب دوسری بات آپ نے کہی کہ آیا عدالتوں کے، دیکھیں یہ ڈیسیجن کورٹس کے کرنا کیا. جب اسٹیٹ کہتے ہیں تو اسٹیٹ میں ایک پلر جوڈیشری بھی ہے. جوڈیشری کے اوپر ہمیں کچھ تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا ساری پارٹیز کو نا. اگر ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو جوڈیشری پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم تو پھر ایز اے اسٹیٹ ہی فیل اسٹیٹ ہیں، یا وہ اسٹیٹ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ چاہے وہ گورنمنٹ کی پارٹیز ہوں، چاہے ہمارے الائنس کی پارٹی ہوں، ان کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ کل ریلیف دیتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو تو وہ ماننا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں دیتے تو پھر پی ٹی آئی کو ماننا پڑے گا. میرا تو اس پہ ظاہری بات ہے عدالتی فیصلہ ہوگا تو اسے ماننا ہی پڑے گا. تو اس کے علاوہ یہ جو صورتحال پارلیمان کے اندر آج صاحب دیکھ رہے ہیں کہ جیسے گل صاحب نے بات کی کہ عوام کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. مینڈیٹ آپ کو دیا ہے عوام نے،
لیکن عوام کی بات جو ہے وہ کرنے کے بجائے دھینگا مشتی میرے دادا نے یہ کر دیا، فلاں فیلڈ مارشل جو ہے اس نے یہ کر دیا، اور پھر مطلب طرح طرح کے الزامات جو ہے وہ جی آج کل تو پارلیمنٹ میں ہاکی میچ چل رہا ہے کہ وہ ایک کوئی تھا جس کو صرف ہاکی میچ پہ مضمون آتا تھا، تو وہ جب بات کرتا تھا تو ہاکی میچ لکھتا تھا، تو ایک دفعہ اسے جرنی بائی ایئر کا مضمون آیا تو وہ اس نے یہی کہا کہ جہاز اڑا، میں نے کھڑکی سے دیکھا نیچے ایک ہاکی میچ ہو رہا تھا، اور پھر ہاکی میچ کی کمنٹری شروع کر دی۔ تو یہ بدقسمتی ہے، لیکن کچھ ایسے سگنل مل رہے ہیں ان پچھلی یہ 1-2 دن کی پارلیمنٹ کو، اس میں گفتگو زیادہ ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے جو وہ شور شرابہ اور نعرے اور وہ گالی گلوچ تھی وہ اس حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریشنل پریویل کرے گا اور الٹیمیٹ سلوشن جو ہے وہ بات چیت سے ہی نکلے گا۔ دیکھیں جب کہہ رہے ہیں کہ جی کسی نے یوں کیا کسی نے یوں کیا، تو جب تک پولیٹیکل فورسز آپس میں بات چیت نہیں کریں گے، یعنی اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف سے بات نہ کرے یا سنی اتحاد سے نہ کرے، سنی اتحاد پیپلز پارٹی سے نہ کرے، تو پھر تو وہی بیک ٹو سکوئر ون ہوں۔ تو محل اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کا بھی ماحول تھا، ٹھیک ہے تقریروں میں تلخی ہوئی، تقریروں میں کچھ الفاظ ایسے آئے جو دونوں طرف سے، لیکن بہرحال وہ ڈائیلاگ تھا، تو ڈائیلاگ میں تھوڑی بہت ٹیمپریچر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ جو سلسلہ تھا پہلے اجلاس میں اس میں کمی آئی ہے، اور پوری توقع بھی ہے، امید بھی ہے اور درخواست بھی ہے سیاسی طاقتوں سے کہ وہ آپس میں بیٹھیں، اس حرارت کو کم کریں۔ یہ ملک ہوگا تو باقی ساری چیزیں ہوں گی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ماضی پہ اس کو بھلا کے تو آگے کی طرف چلیں۔ ماضی کو اگر شروع کریں گے تو پھر 71 آئے گا، پھر 60 آئے گا، پھر 55 کا، پھر وہ فلاں، تو وہ تو بہت پیچھے چلے جائیں گے۔ تو اب محل ہے معیشت کی طرف سوچنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، معیشت کی طرف جانا چاہیے۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ جو معافی تلافی کی بات ہو رہی ہے وہ کس سے کی جا رہی ہے اور کس سے معافی مانگنی ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔